ہوا، نتیجہ یہی نظر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر اعلان کیا گیا کہ یہ رسول جو آئے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے ان کو بھیجا ہے تاکہ جو دین حق یہ لے کر آئے ہیں وہ کل روح ارضی پر اور تمام ادیان پر اور تمام نظام ہائے زندگی پر حاوی ہو، غالب۔ اور اسی کا مظہر تھا دور خلافت راشدہ کہ دین جب غالب اور قائم ہوتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں نجات کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں گائیڈ کروں ایک ایسی تجارت، ایک ایسا بارگین، اللہ کے ساتھ ایک ڈیل، ایک لین دین جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ لفظ نجات آیت تنجیکم، جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ لفظ نجات ہی کی ایک شکل ہے، مشتق ہے۔ اس میں ذرا غور کیجئے گا، خطاب بھی کن سے ہو رہا ہے؟ جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے مسلمان تسلیم کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تم اللہ کی توحید کو مانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہو، قرآن پر تمہارا ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ اب اللہ کے ساتھ ایک ڈیل کرو، ایک بارگین کر لو جس کا فائدہ ہوگا نجات، اور وہ نجات تمہیں دے گا عذاب علیم سے، انتہائی دردناک عذاب سے۔ یہ کون سا عذاب علیم ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں بھی ہم عذاب علیم بھگت رہے ہیں جب ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ بے وفائی کی ہے، لیکن اصل عذاب وہ ہے، دنیا کا معاملہ تو گزر جانے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، قرآن مجید کو پڑھ جائیے، دنیا اس کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں؟ کوئی حیثیت۔ تمہارا اصل مسئلہ قرآن کا پیغام، اب یہ موضوع تو نہیں ہے لیکن میں ایک جملے میں بات کہہ کے آگے بڑھوں گا، اصل پیغام کیا ہے؟ یہ زندگی تم نے دیکھی ہے، اس میں تم رہ رہے ہو، یہاں کے مسائل تمہارے سامنے ہیں، لیکن جان لو کہ یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ اصل زندگی کا ایک دیباچہ ہے، پریفیس ہے، تمہید ہے، اور اس اصل زندگی سے پہلے یہ چھوٹا سا امتحانی وقفہ ہے۔ فکر کرو اپنی اصل زندگی کی، اور یہی مہلت عمر ہے جس میں تمہیں اپنی عاقبت کو سنوارنا ہے اور اپنے آپ کو عذاب علیم سے اور بڑے خسارے سے بچانا ہے، جس کا ذکر ہے سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، پوری نوع انسانی ایک بہت بڑی خسارے اور ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ کون سا خسارہ ہے؟ سب کے نزدیک اتفاق ہے، آخرت۔ از روح قرآن، اور قرآن ہی کیا، تمام آسمانی کتابوں کی ہدایت کا لب لباب اور نچوڑ یہی بات ہے۔ تمہارا اصل مسئلہ یہ دنیا نہیں، آخرت ہے۔ فکر کرو وہاں پر عذاب سے بچنے کی، وہاں کی ناکامی سے بچنے کی۔ چنانچہ مسلمانوں سے یہاں پر یہی خطاب کیا گیا، پھر آگے راستہ بتایا، اور وہ راستہ وہ ہے کہ اگر اس پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور بشارت ہے تمہارے لیے کامیابی کی، دنیا میں بھی کامیابی کی، دنیا میں غلبہ و اقتدار مسلمانوں کو ملے گا، اور وہ ایک بونس ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، تم نے یہاں پر محنت کرنی ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، رب سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن سے عشق اور محبت کے زبانی دعوے ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے قلابے ملاتے ہیں زمین آسمان کے، لیکن ان سے وفاداری کا ادنا ترین حق بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ نہیں چلے گا۔ اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے وفاداری ثابت کرو گے تو عذاب علیم سے چھٹکارا ملے گا۔
اور اسی راستے پر چلو گے تو دنیاوی کامیابی ہے۔ چنانچہ ایک تو نجات، اصل نجات از روح قرآن اور تمام آسمانی کتابوں کا حاصل۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، سورہ اعلیٰ کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ تم لوگ سب کچھ سن کر سمجھ کر بھی دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ یہی اصل زندگی ہے، بس یہاں ہمیں مل جائے، یہاں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے۔ لیکن رب کو تو پتا ہے نا، تمہیں جب وہاں آنکھ کھلے گی تو تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، اصل مسئلہ تو اب آیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت ہے جو بہت بہتر بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی بھی، فکر اس کی کرو۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات تھی تمام پہلے صحیفوں میں، آسمانی کتابوں میں، یہی ان کی تعلیمات کا حاصل تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بہرحال نجات ایک ہے، اصل نجات اب وہ ہے آخرت کی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمارے مسئلے حل ہوں، ہمیں یہاں پر ہمارے حقوق ملے، امن و امان ہو، خوشحالی ہو، بیسک ہیومن رائٹس ہوں، اور بیسک نیسیسٹیز دنیا گزارنے کی، دنیا کی زندگی گزارنے کی، وہ بھی ہمیں ملے، وہ بھی ملیں گی۔ اور وہ کس نظام کے اندر ہے؟ وہ صرف اور صرف وہ نظام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، کہ یہ ساری چیزیں اعلیٰ ترین شکل میں اگر دنیا میں مل سکتی ہیں تو اس نظام کی بدولت وہ دین حق قائم ہوگا تو یہ سب کچھ بھی مل جائے گا، اور عزت اور سربلندی اور غلبہ و اقتدار وہ اس پر اضافی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، گویا ہم مسلمانوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ آج کیوں ذلیل ہے پوری دنیا میں؟ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، 100 سال پہلے بھی تھا۔ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں۔ اور وہ جو اقبال نے 100 سال پہلے شکوہ کیا تھا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کل کائنات کا مالک اور ہم اس زمین پر تیرے ماننے والے، تیرے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے حبیب کے نام لیوا، ان کا عشق کا دم بھرنے والے، ان کے لائے ہوئے دین کو کے کسٹوڈین اور امین، اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ذلت اور رسوائی اور مصیبتیں اور مسائل سب کے سب ہمارے لیے رہ گئے۔ یہ سوال اٹھنا چاہیے۔ اقبال نے اگر 100 سال پہلے شکوہ کی نظم میں یہ بات کہی تھی، اور پوری ایک مفصل نظم لکھ کر مسلمانوں کی ترجمانی کی تھی اس وقت کی، کہ ہم فرنگیوں کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دنیا میں وہ اقوام جو تیری اور تیرے رسول کی اور تیرے دین کی دشمن ہے وہ پھل پھول رہی ہے، پروردگار ماجرا کیا ہے؟ پھر جواب شکوہ میں انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیش کیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ حقیقی مسلمان تھے۔ مسلمان کا مطلب ہے اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینے والا، صرف یہی نہیں کہ نماز کے وقت تو سجدہ کر لیا، سر جھکا دیا، اور نماز پڑھتے ہی اب نفس کی غلامی ہو رہی ہے، خواہشات نفس کی پیروی ہو رہی ہے، دولت کے پجاری بنے ہوئے، باطل نظام کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، طاغوتی قوتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ان کے فرنٹ لائن الائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ مذاق کسی اور کے ساتھ چل سکتا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ چنانچہ یہ ہے وہ بات، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے، اس کے رسول کے، اس کے دین کے وفادار تھے، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دنیا میں ذلت اور خاری تمہیں اس لیے آ رہی ہے، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اصل دین کو چھوڑ دیا، اور قرآن ہی تو اصل وہ شے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، کتاب ہدایت۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، دو چیزیں دے کر بھیجے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور یہ دو عظیم ترین تحفے نوع انسانی کے لیے اللہ کی طرف سے، یہ دو عظیم ترین رحمتیں اللہ کی کس کے ذریعے نوع انسانی کو عطا ہوئی ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور وہ کیا ہے؟ ایک الہدا یعنی قرآن حکیم، اور دوسرے دین حق، نظام عدل اجتماعی، جس کے لیے خود قرآن مجید نے ایک لفظ اور استعمال کیا، میزان. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے کتاب بھی نازل کی ہے حق کے ساتھ، اور میزان، ایسا نظام دیا جس کے اندر پوری نوع انسانی کے لیے ہر سطح پر عدل ہے، انصاف. یہ دو عظیم تحفے لے کر آئے تھے. جب تم نے قرآن کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اب ذلت و خواری تمہارا مقدر ہے. شکوہ مت کرو اللہ سے. چنانچہ اقبال نے، چونکہ جواب شکوہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کا آخری شعر اسے سنائے بغیر جو ہے آگے بڑھنے کو دل نہیں کر رہا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں اقبال. اور یہ حاصل ہے میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی تعلیمات کا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرو گے تو پھر رب بھی تمہارے ساتھ ہے، اس کی رحمتیں بھی تمہارے لیے ہیں. یہ جہان چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. لیکن زبانی جمع خرچ اور عملاً اللہ کے لائے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کو پاؤں تلے روندنا، یہ کسی اور کو دھوکہ دینا. یہ طرز عمل اختیار کرو گے تو دنیا میں اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکنت کا عذاب تم پر لازماً مسلط ہوگا. وہ ہے لہذا چاہے دنیا کی نجات کا مسئلہ ہو، ہمارے لیے مسائل سے نجات، اور اس قسم کے ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، جن میں ایک مشرف صاحب تھے، ابھی زیادہ پچھلی تاریخ پہ نہیں جاتا میں، زیادہ پرانی تاریخ، لیکن ریسنٹ پاسٹ کا تذکرہ تو کرنا مناسب ہوگا. پرویز مشرف 8-9 سال تک ہمارے سروں پر مسلط رہا. اس کے بعد کون مسلط ہوا؟ پرویز مشرف کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جمہوری حکومت پر شب خون مار کے اور طاقت کے بل پر جو ہے وہ تخت اقتدار پر جا کر بیٹھ گیا. جسے ہم نے چوکیدار بنایا تھا، گن دی تھی، وہ بندوق کے بل کے اوپر کوٹھی کا مالک بن کے بیٹھ گیا. ہمارے سر پر ایک بلا مسلط ہو گئی. اب جو بلا مسلط ہے وہ کہاں سے آ گئی ہے؟ وہ تو آپ نے خود منتخب کر کے ریکارڈ ووٹوں سے اپنے اوپر سر پہ بٹھائی ہے. پاکستان کی تاریخ میں یعنی ہمارے منتخب نمائندے جو اسمبلی میں پہنچتے ہیں، انہوں نے ریکارڈ ووٹ دیے ہیں زرداری صاحب کے لیے، اور بہت احترام کے ساتھ انہیں اپنے سر پر بٹھایا ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، اس قسم کے حکمرانوں کا مسلط ہونا بھی ہمارے عوام کے اجتماعی جرائم کی سزا ہوتی. اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حاکم تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، یہی بات ایک اور انداز سے بیان فرمائی. یہ ساری جو چیزیں ہیں ان سے نجات کیسے ملے گی؟ تو یہ دنیا کی نجات ہو، یہ بھی مشروط ہے کہ ہم فی الواقع اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے وفادار بن جائیں. یہی راستہ ہے جو اصل میں اخروی کامیابی تک لے جاتا ہے. اور اسی راستے پر امت اگر چلے گی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی خیر اور برکت اور عزت سربلندی سب کا وعدہ مسلمانوں سے کر رکھا ہے. نجات کا راستہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی. اب آئیے نظام خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے؟ خلافت کسے کہتے ہیں؟ تصور خلافت یہ بھی اپنی جگہ ایک چیستاں بن گیا. شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر، اپنی اپنی تعبیر ہے، اپنا تصور ہے. خلافت کا تصور یہ ہے کہ حکمرانی تو صرف اللہ کے لیے ہے، حاکم وہ ہے، اس زمین کا مالک وہ ہے. اس پر کیا قانون بنے گا، اس کا آئین کیا ہوگا، کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، دستور کیا ہوگا، قوانین کیا ہوں گے، لا کیا ہوگا، شریعت
یہ اس کا اختیار ہے. ان الحکم الا للہ، مالک وہ ہے، زمین و آسمان کا خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے. انسانوں کی حکمرانی کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر حکمران بن کر بیٹھ جائے. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. اور ایک طبقہ جو ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے مفادات اور دوسروں کے استحصال کر رہا ہے، ایکسپلائٹ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، جبر ہے، استبداد ہے، ریپریشن. تو پھر کیا ہو؟ قانون رب کا، نظام رب کا نافذ کریں گے ہم جو اللہ کے نمائندے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر نائب بنایا، جو اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ اس زمین کا مالک و خالق بھی وہ رب ہے. ہمارا کام اس کے دیے ہوئے نظام کو نافذ اور قائم کرنا ہے. یہ ہے تصور خلافت. انسان حکمران نہیں ہے. اقبال پھر بار بار اقبال کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے. فرماتے ہیں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. سروری کیا ہے؟ بادشاہی، سب سے زیادہ بلند ہونا، جس کا قانون چلے، جس کی بات مانی جائے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. ایک بادشاہ اگر بن کر بیٹھ گیا، سیاہ و سفید کا مالک بن کر، یہ کیا ہے؟ تو شرک. ملوکیت اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہے، حاکمیت صرف اللہ کی. اور اسی بات کو آگے بڑھائیے، جمہوریت، مغربی جمہوریت کا تصور اپنی اصل کے اعتبار سے 100% شرک ہے. مغربی جمہوریت کیا ہے؟ ہم کسی بالا تر ہستی کو نہیں مانتے. کوئی نظام، آسمانی ہدایت، کسی نبی، کسی رسول کا کوئی بھی ریفرنس ہمیں قبول نہیں ہے. ہم اپنا نظام خود بنائیں گے. عوام اپنے نمائندے منتخب کریں گے، وہ اسمبلی میں جا کر جو چاہیں قانون بنائیں. کثرت رائے سے، جمہور میجورٹی ووٹ سے فیصلہ ہوگا کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا پرمیسیبل ہے، اور کون سی شے وہ ہے جس پر قدغنیں ہیں، بندشیں ہیں. باقی کوئی حلال حرام کسی آسمانی ہدایت کی ریفرنس سے ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. یہ ہے جمہوریت. اپنے اصل کے اعتبار سے شرک ہے. بتان آزری، جو اقبال نے کہا سب بتان آزری کے ہیں. آمریت، یہ بھی آزر کا ترشا ہوا ایک بت ہے. ملوکیت، جمہوریت، یہ بھی آزر کے ترشے ہوئے بت ہے. حکمرانی صرف اللہ کے لیے. ان الحکم الا للہ. آدم کو اللہ نے اختیار دیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. علماء نے جس کی تفسیر لکھی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین کا چارج آدم کو دیا گیا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی پوری کائنات میں نافذ ہے، ہر جگہ، لیکن یہاں ہمیں دیا گیا ہے آزمائشی بنیادوں پر، امتحاناً، کہ یہاں پر تم اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو، اس کی دی ہوئی شریعت کو نافذ کرتے ہو، یا من مانے قانون بناتے ہو اور اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہو. جب ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، گویا ہم نے کہا کہ زبانی طور پر ہم اسی کے قانون کو، اسی کے دستور کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. مسلمان کا مطلب یہ ہے. لہٰذا ہمیں حکومت ملے گی تو ہم اللہ کے دین کو، اس کے نظام کو قائم کریں گے. اسی کا نام خلافت. اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے یاد آیا، والد محترم رحمہ اللہ ڈاکٹر اسرار احمد، آپ جانتے ہیں، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک زمانے میں انگریز یہاں پر حاکم تھا، بر صغیر میں 200 سال تک حاکم رہا ہے. یہاں پر اس کا ایک وائس رائے ہوتا تھا. وائس رائے جو ہے وہ وہاں سے بھیجا گیا جب حکومت کس کی تھی یہاں پر، حاکم کون تھا؟ ملکہ برطانیہ کی حکومت تھی. وائس رائے اس کا نائب ہے. وہ اپنے نائب کو بھیجا ہے اس نے انڈیا کے لیے.
اور اس کا کام کیا ہے؟ ملکہ برطانیہ کے قانون کو اور اس کے احکامات کو یہاں پر نافذ کرے. اور اگر وہ وائس رائے جو ہے ملکہ برطانیہ کے قانون کو اور انسٹرکشن کو، ہدایات کو نظر انداز کر کے اپنی منمانی کرے گا تو باغی ٹھہرے گا. بعین ہی رب نے ہمیں یہ زمین کا چارج دیا ہے کہ میرے قانون کو، میرے نظام کو، میری شریعت کو یہاں پر تم نے نافذ کرنا ہے. اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو کیا ہے؟ رب کے باغی. یہ ہے تصور خلافت. اللہ کے قانون کو تمام اجتماعی معاملات پر بھی غالب کرنا. ایک یہ ہے کہ میں نے اپنی ذات پر غالب کر لیا، آغاز یہیں سے ہوتا ہے. شرعی احکامات ہیں، سب سے پہلے تو میں مکلف ہوں. مجھے دیکھنا ہے کہ میں کہیں رب کا کوئی قانون تو نہیں توڑ رہا، اللہ سے انفرادی حیثیت میں بغاوت تو نہیں کر رہا. ہر کیف افراد کے اندر فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اگر مسلمان ہو کر ہم اللہ کے قانون کو نافذ نہ کریں تو ہم تو اللہ کے باغی ہیں. کوئی اور چوائس ہے ہی نہیں ہمارے پاس سوائے اس کے کہ مسلمان ہیں، ہمیں اقتدار ملا ہے، یہاں میجورٹی ہے، یہاں پر ہم نے اللہ ہی کے دیے ہوئے نظام کو، دین کو، قانون کو، شریعت کو نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا ہے. کوئی چوائس ہمیں نہیں دی گئی اس میں. ہاں چوائس تو ہے، اما شاکرہ و اما کفورا. آج کوئی شخص کہے میں آج کفر اختیار کرتا ہوں، میں کرسچن ہو جاتا ہوں، چوائس ہے. آج کوئی شخص جو ہے وہ حکومت پاکستان سے بغاوت کا اعلان کر سکتا ہے، چوائس ہے. لیکن یہ راستہ اللہ کے ساتھ یہ بغاوت دنیاوی اور اخروی دونوں ناکامیوں کا پیش خیمہ بنے گی. تو خلافت ہے، اسے آپ کہیے بہت سے الفاظ ہیں. دین حق کا قیام، غلبہ دین، حکومت الہیہ کا قیام. حکومت اللہ کی قائم کرنے والے ہم خلیفہ ہیں، ہم نائب ہیں، ہم وائس رائے ہیں اس زمین پر اللہ کی. یہ ہے تصور خلافت. جب پورے اجتماعی نظام پر یہ غالب ہو جائے اور پورا ریاستی اور حکومتی نظام اس کے تابع ہو جائے تو یہ ہے خلافت. اور جب بالکل پورے طور پر قرآن و سنت کے تابع ہو جائے گا ہر گوشے کے اعتبار سے تو یہ خلافت راشدہ ہے. چنانچہ جو نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ اپنی اعلیٰ ترین شکل میں اور زندگی کے ہر گوشے پر جس طریقے سے حاوی ہوا، اس کے لیے رول ماڈل نظام خلافت راشدہ. بعد میں مختلف پہلوؤں سے زوال آتا گیا اور وہ خلافت تو رہی خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، لیکن بتدریج زوال آیا ہے. آغاز ہوا سب سے اوپر کی سطح پر، سیاسی سطح پر. بہرحال یہ اب ایک ہسٹری کی طرف ہم چلے جائیں گے. اصولی طور پر سمجھ لیجئے نظام خلافت راشدہ اس سے مراد کیا ہے، اور وہ نظام کیا ہے. وہ نظام نماز روزہ نہیں ہے. پوری زندگی پر اللہ کا نظام قائم ہو، وہ نظام اس کے لیے لفظ جیسے میں نے عرض کیا قرآن مجید میں دو الفاظ آئے، دین حق اور میزان. جس کے اندر ہر شخص کو پورا اس کا حق ملے اور کوئی دوسرا جو ہے کسی حق پر دسترازی نہ کر سکے. ہر گوشے میں سیاست، معیشت، معاشرت، یہ اجتماعی لیول میں گوشے ہیں، سب کے لیے یکساں مواقع ہوں. کوئی ایک طبقہ رنگ، نسل یا کسی اور بنیاد کے اوپر اونچا اور نیچا نہیں، ہرگز نہیں، سب برابر. کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، اور سب کے لیے یکساں مواقع ہوں اور سب کو ہر لیول پر عدل میسر آئے، میزان نصب ہو جائے. وہ میزان اللہ کی دی ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے. جب انسان کوئی خود نظام بنائے گا، دیکھیے نظام بنانے والا آخر کسی طبقے سے تو ہوگا.
مثلاً وہ مرد ہے یا عورت، مرد نظام بنا رہا ہے تو وہ مردوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا، لازماً عورتوں کے حقوق نظر انداز ہوں گے یا اس کے اندر امبیلنس آئے گا۔ عورت کو اگر آپ یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ تم نظام بناؤ، وہ بھی کبھی انصاف نہیں کر سکتی، نیور۔ مرد عورت کی نفسیات کو ہی پوری طرح نہیں سمجھ سکتا تو وہ کیسے نظام بنائے جس کے اندر اس کا پورا پورا حق ملے؟ سرمایہ دار نظام بنائے گا تو تحفظ دے گا سرمایہ داری کو، اور مزدور طبقہ نظام بنائے گا وہ اپنے طبقے کو تحفظ دے گا۔ سب کے ساتھ عدل وہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اقبال یاد آ رہے ہیں، اس حقیقت کو بھی کتنی خوبصورتی سے بیان کیا۔ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ عدل و انصاف نہیں آ سکتا۔ صرف وہ ذات ہے جو سب کی خالق، سب کے مالک اور ہر ایک کی نفسیات کو، ہر ایک کی ضروریات کو پورے طور پر جاننے والی ذات، وہی دے سکتی ہے کامل عادلانہ نظام، جو زندگی کے ہر گوشے میں جس میں عدل و انصاف ہو، جو واقعی پرفیکٹ میزان ہو کہ جو نصب کی گئی ہو۔ چنانچہ اس میزان میں جو انسانوں کو حقوق دیے گئے، اور یہاں پر میں ایک جملہ اضافہ کر رہا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے گا کہ جو دو تحفوں کا ذکر میں نے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، ایک کتاب ہدایت قرآن اور دوسرا یہ نظام دین حق یا میزان، در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے سب سے بڑے مظاہر یہی ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں نہ صرف اس عالم کے لیے بلکہ اس عالم کے لیے بھی۔